انسانوں کے نام افزار ریحان۔ کیا یہ ملک اس لیے بنوایا تھا؟ کہا جاتا ہے کہ کبھی کوئی بلا یا تباہی تنہا نہیں آتی، وہ دیگر کئی چھوٹی بڑی بلاؤں کو اپنی ہمراہی میں لے کر آتی ہے۔ آج پاکستانی معیشت اگر ڈوبی پڑی ہے تو دیگر شعبہ جات و محکمہ جات کون سے ہواؤں میں اڑ رہے ہیں یا مالی کرپشن پر تصویریں بہائے جاتے ہیں، جبکہ اخلاقی بربادی اس سے بھی بدتر ہے۔ تحمل و شائستگی، رواداری و برداشت نام کی کوئی چیز، مذہب تو رہا ایک طرف، کیا سیاست میں بھی کہیں نظر آتی ہے؟ 7 دہائیوں سے یہاں عسکریت کی بے لگامی کا رونا رویا جا رہا ہے، سیاست دانوں کی نہلی کا راگ الاپا جا رہا ہے۔ آج اپنی سپریم جوڈیشری کے متعلق کیا کہیے؟ چھوٹے میاں بڑے میاں سبحان اللہ۔ صدر سمیت جو غیر سیاسی اور خالصتاً آئینی عہدے ہیں، آخر ان کے پیٹوں میں سیاسی وٹ کیوں پڑ رہے ہیں؟ بلند بانگ دعوے سے کہا جاتا ہے کہ انصاف ہونا ہی نہیں چاہیے، ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے، یا انصاف نامی کسی فاختہ کی جگہ اس کا خون ہوتا ہر ڈوبتے دن کے ساتھ دکھتا ہے۔ گویا ہمارے منصفی ایوانوں میں انصاف کی تحریک براجماں ہے۔ ججز کی آنکھوں کے سامنے عدالتی ایوانوں میں انصافی بلوے ہوتے ہیں، گیٹ پھلانگے ہی نہیں توڑے جاتے ہیں، مگر بسم اللہ ہمارا شہزادہ آیا ہے، ماں صدقے کہیں کوئی خراش تو نہیں آئی۔ سوال پوچھا جاتا ہے کہ جب انٹرا کورٹ چل رہی تھی تو پھر سو موٹو کی کیا مجبوری تھی؟ کیا صوبائی اسمبلیوں کا صوبائی معاملہ ہائی کورٹ سے متعلقہ نہیں ہوتا؟ اوپر تو کوئی اپیل کی صورت جاتا ہے، مگر کیا کہیں قومی درد ہی بہت زیادہ نہیں ہے جو سہا نہیں جا رہا؟ ملک بھر کی وکلاء برادری کے نمائندہ اداروں کی طرف سے استفسار کیا جاتا ہے کہ کیا سینئر موسٹ ججز کا بھی کوئی میرٹ ہوتا ہے، یا آئندہ سے آؤٹ آف ٹرن بٹھائے جانے والے جونیئرز سب کچھ بلڈوز کر سکیں گے کیونکہ وہ ہاں میں ہاں ملاتے ہیں؟ کیا اس وقت اس ملک بد نصیب کا فوری مسئلہ انتخابی دنگل برپا کرنا ہے؟ کیا شتابی میں ایسا کوئی ٹورنامنٹ منعقد کروانے سے جاری و ساری سیاسی عدم استحکام ملک کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے گا؟ اگر ایسے ہے تو پھر سیٹی بجائیے اور مارکا برپا کر دیجیے، لیکن مزید بڑے بحرانوں کا سامنا کرنے کے لیے بھی کچھ تیاری فرما لیجیے۔ پنجابی میں کہتے ہیں کہ گھر دانے نہیں ماں پیسنے کے لیے گئی ہوئی ہے۔ ایک بچہ بول رہا ہے کہ انصاف کا دوہرا معیار قبول نہیں، کسی کے لیے پھانسی و جلا وطنی، کسی کے لیے نواز شاہ، کیا اس کو کہتے ہیں انصاف؟ دوسری طرف ایک بی بی بول رہی ہیں کہ دنگل کروانے کا شوق ہے تو پہلے ترازو کے پلڑے برابر کرو، سسلین مافیا اور گاڈ فادر کے الزامات واپس دو۔ باب رحمتے والی ڈنڈی آج بھی ماری جا رہی ہے۔ بلا شبہ انتخاب آئینی تقاضا ہے جس پر عمل درآمد ہونا چاہیے، مگر یہ یاد رہے کہ آئینی تقاضے اور بھی ہیں۔ انتخابات سے پہلے نئی مردم شماری کروانا اور ان کی مطابقت میں نئی حلقہ بندیاں کروانا بھی آئینی تقاضا ہے۔ صادق امین کے سرٹیفکیٹ بانٹنے والوں کے سامنے یہ بھی آئینی تقاضا ہے کہ اپنے ایسے تمام تر جعلی سرٹیفکیٹ منسوخ کریں، اور اگر آئین و قانون کی عملداری ہونی ہے تو لاڈلے اور ستیلے کا فرق مٹانا ہوگا۔ جناح ثالث کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ وہ کوئی مہاتما گاندھی نہیں ہے جنتا جس کے اشاروں پر اٹھے اور بیٹھے گی۔ اگر کوئی غلط فہمی تھی تو وہ جیل بھرو تحریک کی شرمناک ناکامی سے واضح ہو جانی چاہیے۔ اب تو محترمہ جسٹس ناصرہ جوید اقبال صاحبہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو گرفتاری دینے سے منع کیا تھا۔ یہ کیسا لیڈر ہے جو خود تو گرفتاری سے بچنے کے لیے ضمانتوں پر ضمانتیں کروا رہا ہے اور قوم کے بچوں کو جیلیں بھرنے کے لیے اکسا رہا ہے؟ میڈم ناصرہ کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ ایک اناڑی کے پیچھے لگنے کا یہی نتیجہ نکلنا تھا کہ عوام کے نونہال کنفیوژن کے گرداب میں پھنس کر رہ جائیں۔ یہ کبھی اپنی بہادری کی داستانیں سناتا ہے اور کبھی مظلومیت کا لبادہ اوڑھ لیتا ہے۔ دن کو جنہیں جانور بولتا نہیں تھکتا ہے، رات کو انہی کے پاؤں پڑے منتیں ترلے کرتا پایا جاتا ہے۔ بڑے دھڑلے سے اپنے ممبران قومی اسمبلی کے استعفے دلاتا ہے، پھر انہی ممبران کو قومی اسمبلی واپس بھجوانے کے لیے ان کی تذلیل کروا رہا ہوتا ہے۔ وہ اسپیکر کے چیمبر میں منتیں کرتے پائے جاتے ہیں کہ حضور ہم نے تو اوپر سے استعفے دیے تھے، سچ مچ تھوڑے دیے تھے جو آپ نے قبول کروا دیے۔ پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں بھی ضد میں آ کر تڑوا بیٹھا، مگر اب اس کا بس نہیں چل رہا کہ کس طرح ان کی بھی واپسی ہو جائے۔ اپنے مہربانوں کے ذریعے عدالتی ایوانوں میں بھی اس نوع کی راگنی گائی گئی ہے۔ افسوس ایک سیاسی اناڑی نے اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے ضد اور ہٹ درمی میں پوری قوم کو ہی نہیں اس کے اداروں کو بھی تقسیم و انتشار کی بیماری میں مبتلا کر ڈالا ہے۔ قبل ازیں سستی سیاسی شہرت کے لیے مذہبی جنونیت کو پروموٹ کیا، مذہبی ٹچ اور تڑکوں کے ذریعے مختلف نوع مذہبی منافرتوں کو بھڑکایا اور خود کو طالبان خاں منوایا، اچھی بھلی چلتی نمو پاتی معیشت کا بٹھا بٹھایا اور ملک کو ایسا کنگال بنایا کہ اس کی عالمی پہچان ایک بکاری ملک کی بن کر رہ گئی ہے۔ یہ تو احمق ہیں جنہوں نے محض کرسی پر بیٹھنے کی شوق میں اس کا سارا گند اٹھا رکھا ہے اور اپنے چہروں پر کالک ملی ہے، ورنہ اس نئی بربادی کا نیا معمار پاکستان تو یہ شخص ہے جو آئی ایم ایف کے پاس جانے پر خودکشی کو ترجیح دیتا تھا۔ خودکشی تو اس نے نہیں کی، البتہ جاتے جاتے اس نئے پاکستان پر ایسا خوفناک خودکش حملہ ضرور کیا جس سے پوری قوم کا نوجوان طبقہ ذہنی کنفیوژن سے گزرتے ہوئے ملک کے مستقبل سے ہی مایوس ہو چکا ہے۔ پہلے تو یہاں اچھی و معیاری تعلیم کے مواقع مفقود ہو چکے ہیں،
اگر کوئی پڑھ لکھ جاتا ہے تو اپنے سامنے غربت، مہنگائی اور بے روزگاری کے افریب منہ کھولے دیکھتا ہے۔ اس پریشانی میں وہ اس مملکت بد نصیب کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر کسی کافر مغربی ملک کا رخ کرنے کے لیے بے چین ہے۔ درویش کو حالیہ دنوں اپنے پاسپورٹ کی تجدید کے لیے پاسپورٹ آفس جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں لگی نوجوانوں کی لمبی لمبی قطاریں دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ جس سے بات کی اس کی درد بھری کہانی تھی اور امید کی بس یہ کرن کہ وہ کسی بھی طرح یورپ جا بسے۔ اس پریشانی میں ہمارے نوجوان یورپ پہنچنے کے لیے قانونی اور غیر قانونی راہوں کا فرق کرنے سے بھی قاصر ہو چکے ہیں، جس کا تازہ ثبوت اٹلی کے نزدیک چٹان سے ٹکرا کر الٹنے والی کشتی میں جان بحق ہونے والے پاکستانیوں کی تعداد سے لگایا جا سکتا ہے۔ مرنے والے 60 افغانی، ایرانی اور پاکستانی نوجوانوں میں سے 30 لاشیں ہماری تھیں اور کئی لاپتہ ہیں، اور یہ اپنی نوعیت کا کوئی پہلا یا آخری سانحہ نہیں ہے۔ ایسی اندھوناک اموات دیکھ کر بھی ہمارے پریشان حال بدقسمت نوجوان جائے امام مغرب کو ہی سمجھتے ہیں۔ آخر وہ اپنے قریبی اسلامی ممالک میں کیوں نہیں بسنا چاہتے ہیں؟ اب ایرانی و افغانی بھائی بھی ہماری اس سوچ کی مطابقت میں اپنے ممالک کو کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں؟ کیا دانشوران قوم ان تلخ سوالات پر غور کرنا پسند فرمائیں گے؟ کیا ہمارے جناح اول نے اتنے عظیم اور بڑے ملک کا بٹوارہ کرواتے ہوئے ملک پاکستان اس لیے بنوایا تھا جہاں ہماری نئی نسلیں بھوکوں مریں یا پھر باہر نکل جانے کی کوشش میں ماری جائیں؟